پھلدار درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھل دینے سے باز رہے. خوشبودار پھول کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشبو سے باز رہے. شفا دینے والا شہد کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹھاس سے باز رہے. ارے پیاس بجھانے والا پانی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہ ہو؟ اب اسی پانی سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کی پیاس بجھا جو پانی ہوتا ہے. اسی شہد سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کے لیے شفا بن جا جو میٹھا ہوتا ہے. اسی درخت سے کہا جاتا ہے کہ پھل دے جو پھلدار ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا پیارے کوثر مل گئی ہے فصلی. اب آپ ہوں بھی کوثر والے اور نماز نہ پڑھیں. معلوم ہوا جو کوثر والا ہوگا وہ نماز پڑھے گا, جو کثرت رکھتا ہوگا, جو انعام رکھتا ہوگا, جو بھلائی اور خیر رکھتا ہوگا, فصلی وہ نماز پڑھے گا. اور پڑھے گا بھی ربی کا, رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھے اپنے رب کے لیے. تو رب کی معرفت تو ہو, اور وہ پہلے اس نے کرائی. اس رب نے پہلے اپنی پہچان کرائی انا اعطیناک الکوثر کہہ کر کہ میں تیرا رب ہوں, دیکھ کیسی عطا کرتا ہوں تجھ پر, اور کیسے تحفے دیتا ہوں تجھے, اور کیسے انعامات کرتا ہوں اور احسانات کرتا ہوں تجھ پر. تو ایسا رب تو رکھتا ہو, پھر تو اس کی نماز نہ پڑھے. معلوم ہوا کسی سے طلب کرنے سے پہلے اسے عطا کرو. رب نے اپنے حبیب سے نماز طلب کرنے سے پہلے اس پر عطا کی. تو کسی سے لینے سے پہلے اسے دینا سیکھو. اس میں یہ فلسفہ موجود ہے. رب نے اپنی نماز مانگنے سے پہلے اعطیناک الکوثر کہہ کر فرمایا تجھے کوثر دی ہے, اب پڑھ نماز. تو نماز کی طلب کرنے سے پہلے حبیب کو رب نے کوثر دی. تو اگر تم اولاد سے خدمت لینا چاہتے ہو تو کوثر کی طرح کی زیادہ محبت اولاد کو دو. اگر تم شاگرد سے خدمت اسلام لینا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پیغام کو آگے پہنچائے تو کوثر کی طرح کثرت سے اس پر محنت کرو اور اس کی طرف توجہ رکھو اپنی. تو جو تم دو گے وہی تم لو گے. دینے سے پہلے لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا. اس لیے رب نے فرمایا فصلی, نماز پڑھیے چونکہ عطا ہو چکی آپ پر اور کوثر کی طرح ہو چکی. پڑھیے گا رب کے لیے. یہ لی ربی کا بتا رہا ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہوں گے ان کی نماز ہوگی مگر رب کے لیے نہ ہوگی, خالص نہ ہوگی, اس میں اخلاص نہ ہوگا. تو فصلی بھی کہا, لی ربی کا کی شرط بھی لگائی کہ نماز پڑھیے اور اس میں خلوص یہ ہو کہ وہ رب کے لیے ہو. اب یہاں دو باتیں ہو گئیں, ایک نماز اور ایک اس کا خلوص. اب دونوں پر زور دینا ہوگا, نماز بھی ہو اور پرخلوص بھی ہو. اور ان دو باتوں کو طلب کرنے سے پہلے اس نے دو باتیں کہی ہیں. کہا آتینا کل کوثر, اے پیارے ہم نے تجھے عطیہ کی. آتینا کا مطلب ہم نے جو کوثر دی وہ صرف تجھے دی اور تیرے لیے دی اور تیری وجہ سے دی, کسی اور وجہ سے نہیں. عطیہ کیا وجہ تو تھا, انعام دیا وجہ آپ تھے, کوثر عطا کی آپ کی خاطر دی. تو جب ہم نے دیا آپ کی خاطر ہے تو اب آپ بھی نماز پڑھیں میرے لیے. مطلب کیا ہے؟ بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ رب چاہتا ہے کہ رب ہو بندے کا, بندہ ہو رب کا. یار اس کی کتنی پریم کہانیاں ہیں, ہر ایک بندے کے ساتھ اس کا نیا پریم ہے. یہاں موجود ہر آدمی کے ساتھ اس کا پریم ہے. اور کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ہوں تیرے ساتھ, تو ہو میرے ساتھ. وہ کسی کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہتا, ہر بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف دیکھ, کیا کیا میں نے تجھے عطیہ نہیں کیا. اگر میرے عطیات تجھے نظر آئیں اپنے وجود پر تو پھر نماز پڑھا کر. مطلب میں چاہتا ہوں کہ تجھے ملوں عطا کے ساتھ. رب نے کہا اے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ملوں اپنی عطا کے ساتھ, عطا کرتا ہوا تجھے ملوں. اور اے بندے تو میری طرف آ سجدوں کے ساتھ, میں آؤں تیری طرف عطا کے ساتھ, تو آئے میری طرف نیاز کے ساتھ. عبادت نیاز ہے, سجدہ نیاز ہے, اس کی بارگاہ میں رکوع اور سجود اس کی بارگاہ کا نیاز ہے. تو میں تجھے ملوں اپنی عطا کے ساتھ, تو آ میری طرف نماز کی ادا کے ساتھ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. قرآن سمجھا رہا ہے لوگ اصل میں اس کی عطا کو عطا نہیں مانتے. جب تم کسی کی عطا کو عطا ہی نہیں مانو گے تو اس سے تمہیں پیار کیا ہوگا.
اور جب تمہیں اس سے پیار ہی نہ ہوگا تو تم اس سے ملنے کہاں جاؤ گے؟ ملنا تو اس وقت ہے کہ پیار ہو. آپ بھی کسی کو کہتے ہیں حضرت آپ ملے نہیں, کیا محبت نہیں ہے ہم سے آپ کو؟ یا آپ کہتے ہیں یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہماری محبت تو چاہتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ آ کر ہم سے مل جائیں. مطلب محبت ملاقات چاہتی ہے اور عطا سے محبت ہوتی ہے. جب کوئی آپ پر عطا کرتا ہے تو محبت نہیں ہوتی. مطلب یہ ہوا کہ محبت جتلانا ہو تو عطا کرو, اور محبت ہو جائے تو ملا کرو. جا رہے ہیں ایسے جیسے جانتے ہی نہیں, جا رہے ہیں ایسے جیسے جانتے ہی نہیں. کتنا شکوہ ہے اس کے اندر, یعنی جانتا بھی ہو اور نہ ملے تو مطلب محبت نہ ہوئی. محبت تو ہوتی ہے وہ کہ اگر نہ بھی سامنے ہو تب بھی تصور کی آنکھوں سے ہمیشہ سامنے ہو اور اسے ملتا ہو, دل ڈھونڈتا ہے. پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, جانا کو تصور میں لا کر بس بیٹھے رہیں اور اسے تکتے رہیں اور دیکھتے رہیں. یہ ہے مزاج محبت, یہ ہے محبت کی داستان اور لینگویج. تو رب نے فرمایا فصلی, اپنے رب سے ملا تو کر. نماز ملاقات ہے, ملا تو کر. اب ملنا کون چاہتا ہے بغیر محبت کے؟ اور لاکھ کہتے رہو تم کہ ہمیں محبت ہے خدا سے, جب اس کی عطا کو ہی نہ پہچانا تو محبت کیا ہوگی؟ اور عطا کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے, علم کے لیے جہالت سے نجات چاہیے. لوگ نیکی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں مگر ابلیس سے نہیں بچتے. اور فلسفہ اسلام یہ ہے, اصل نیکی تو یہ ہے کہ تو گناہ سے بچ جائے. اصل کار اور اصل نیکی تو یہ ہے کہ تو گناہ کو ترک کر دے. اس پر دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ہے. اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو پہلے پناہ مانگی, پھر اس پناہ میں تو نے دعا مانگی کہ اے اللہ اب میری مدد کر. بسم اللہ. لوگ بسم اللہ بڑی زور سے پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ نہیں پڑھتے. اور پڑھنا میرا مقصود ہی نہیں. پڑھنا, میں پڑھوانے کی بات نہیں کر رہا, میں تو جنوانے کی بات کر رہا ہوں کہ جانو اس میں راز کیا ہے. اعوذ, اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, یعنی اس کے چنگل سے نکلوں تو اس کے محبت کے جنگل میں آباد ہوں. تو جب تو نکلے ہی نہیں تو آباد کہاں ہوگا؟ بس پوری قوم کا فلسفہ یہی ہے اور مسئلہ یہی ہے. لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں مگر ابلیس ٹرمپ سے باہر نہیں نکلتے, طاغوتی جنجال کو نہیں چھوڑتے. طاغوت کو چھوڑے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہمیں رحمت کا زمزم مل جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ای خیال لست محال لست جنو, یہ خیال محال ہے, یہ جنون ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ بات ہے, یہ وقت گزاری ہے, اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ چوہے کھاتے رہیں, چمگادڑ کھاتے رہیں, سانپ بلے کتے کھاتے رہیں اور کہیں کورونا نہ آئے تو پھر تو ہمیں رونا ہی آئے گا. کورونا تو آئے گا بھاگ بھاگ کے. آپ سے کس نے کہا تھا چوہے کھاؤ؟ کیا محمد عربی کی بات آپ تک نہیں پہنچی تھی؟ جس کو رب نے کوثر دی تھی اس میں چوہا کیوں نہیں تھا؟ اگر چوہا کوثر میں ہونے جیسا ہوتا تو ہوتا, اور محمد عربی کبھی کھانے سے نہ روکتا. جس کو رب نے کوثر دی اور خیر کی انتہا کر کے دی, اب اس نے جو کھایا ہے اور جو کھانے کو بتایا ہے بس وہی کھاؤ. کوثر سے باہر جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. یاد آئے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی تو مرنے کے بعد تو یاد آنا ہے ہر قدم پر, مگر دنیا میں 10 سال تم گزارتے ہو ماڈرن لائف کے ساتھ, پھر تمہیں ہر قدم پر, پھر جب 10 سال کے بعد تمہیں شدید ٹھوکر لگتی ہے تو پھر تم مدینے کی طرف دیکھتے ہو. دیکھو مدینے والے نے کیا بتایا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. اب چائنا کے لوگ وہ مگرمچھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, وہ سانپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہماری پاکستانی قوم پڑیا سے بڑا پیار کرتی ہے. پتہ نہیں اس کے بعد کون سا رونا آنے والا ہے. تو یہ پڑیا کھا کھا کے نہیں تھکتے, وہ سانپ بچھو سپولیے کھا کھا کے نہیں تھکتے. ان کا ایسا وائرس آیا, علاج ہی نہیں مل رہا, وائرس کا علاج نہیں مل رہا. اتنا وہ جان سکے کہ دن میں اگر 2-3 مرتبہ منہ دھو لیا جائے تو بچت ہو سکتی ہے. پھر تمہیں ہماری مسجدیں یاد آئیں گی جس کو تم بند کر رہے ہو. مسجد والے بلا کر یہی تو کہتے ہیں, وضو خانہ باہر ہی بناتے ہیں کہ اپنے کورونے کو یہی دھو لو, پھر جا کے اپنی قبر کو رونا. وضو کرو, کورونا یہی اتارو, پھر اللہ کے لیے رونا شروع کرو. فصلی لربک کا, نماز پڑھ رب کے لیے. کورونا تو باہر رہ گیا, ہر مسجد کے دروازے پر وضو خانہ ملے گا تمہیں. تم علاج ڈھونڈ رہے ہو, علاج تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسجد کے دروازے پر قائم کروا دیا اپنے غلاموں کے ہاتھوں سے. 5 مرتبہ وضو کرنے کے بعد دہلیز مسجد پر قدم رکھو, کورونا وہاں اتار کے آؤ. کہہ رہے علاج نہیں مل رہا, آؤ مسجد میں وضو کرو, ٹھنڈے اور گرم پانی سے وضو کرو, یہ کورونا شرونے سارے ختم ہو جائیں گے.
معلوم ہوا کہ ہر بیماری آ کر حضور کا در بتاتی ہے، ہر ٹیکنالوجی آ کر شہر